الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم منچ پر تشریف فرما جناب شیخ طاہر حسین صاحب فلاحی، فاؤنڈر ممبر اسلامی سنگھ نیپال، ناظم جامعۃ الاصلاح الاسلامیہ رام نگر بھٹہ ضلع سنسری، اور منچ کے علاوہ کرسیوں پر تشریف فرما ہمارے معزز دینی بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، طلبہ عزیز، آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کچھ مفید باتیں آپ کے دلوں میں ڈالے، جو باتیں خود میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ بھائیوں کے لیے مفید ہوں، اور اگر سبقت لسانی میں زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، حقیقت کے خلاف کوئی بات نکل جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور ہمارے دلوں سے اس بات کو اللہ تعالیٰ محو فرما دے۔ عزیز بچوں، تحریک اور نوجوان پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ لفظ تحریک آپ لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تحریک ان کوششوں کا نام ہے جو منظم، مربوط اور مسلسل پیہم کی جاتی ہے کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تحریک کوئی قرآن کی یا حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ یہ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے لیے، یعنی تحریک کے معنی کے طور پر جو استعمال ہوئے ہیں وہ دوسرے الفاظ ہیں، تحریک کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ علماء کرام نے اور ان لوگوں نے جو اس دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں، انہوں نے دعوتی کاموں کے نیچر کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہے، جو محنت کی جاتی ہے، مسلسل کی جاتی ہے، انہوں نے اس کا نام رکھ لیا ہے، تحریک رکھ لیا ہے، ورنہ قرآن اور حدیث میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ کہیں تحریک اسلامی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، عرب ممالک میں الحرکہ الاسلامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہیں پر تنظیم اسلامی، کہیں پر حزب اسلامی، کہیں الجماعہ کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے جماعت المسلمین، اور حدیث میں لفظ جماعت کا بھی لفظ آیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جماعت سے وابستگی اختیار کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں الامہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، الامہ کنتم خیر امہ، تم بہترین لوگ ہو۔ تو قرآن میں امہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور حدیث میں الجماعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور حزب کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ حزب اللہ کا لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ تو تحریک کو جو ابھی اس وقت کے دنیا میں ان لوگوں کے لیے ایک گالی بن گیا ہے جو اسلام کے لیے مخلص ہو کر بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی تعصب کے، پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتی ہے، اور اس زمین پر جو اللہ کی زمین ہے، اس زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا ارادہ اور پروگرام رکھتی ہے،
ایسے لوگوں کے لیے یہ لفظ اس وقت کی دنیا میں ہمارے دشمنوں کی سازشوں اور چالوں کی وجہ سے یہ لفظ ایک گالی کے طور پر اب استعمال ہونے والا ہے۔ اگر کسی کو بدنام کرنا ہو، کسی کو برا بھلا کہنا ہو، کسی کو یہ ثابت کرنا ہو کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، تو لفظ یہ تحریکی ہے کہا کر کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بہت جلدی سے ہوا ہے، یہ ابھی 2-4 سال سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے تحریک اسلامی کے لوگوں کو انہی لوگوں نے جو آج تحریک اسلامی کے لوگوں کے لیے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، انہی لوگوں نے تحریک اسلامی کے لوگوں کی پذیرائی کی، انہیں جو ہے بڑے بڑے ایوارڈ دیے اور ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ انہوں نے اپنے یہاں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ان لوگوں سے بڑے تعلیمی اور تربیتی کام لیے، ان کی کتابوں کو پوری دنیا میں پھیلایا، پڑھایا گیا۔ لیکن دشمنوں کی چال اور مسلسل سازش کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بھی ذہنیت کو اس طرح بدل دیا گیا ہے کہ جو لوگ خالص اسلام کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے گویا کہ ایک دشمن بنا کر کے خود ہمارے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ گویا کہ تمہارے دشمن ہیں۔ اسلام کا نام لے رہے ہیں، اسلامی نظام کا نام لے رہے ہیں، اسلامی سسٹم کا نام لے رہے ہیں، اور اعلاء کلمت اللہ کا نام لے رہے ہیں، اقامت دین کا نام لے رہے ہیں۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہاری حکومت کے دشمن ہیں، تمہاری حکومت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور ہم نے مان لیا اس کو، ہم نے مان لیا۔ چنانچہ آج اگر کسی کو کہیں کرنا ہو، آج ہر جگہ وہ تحریکی ہے، یہ شکایت کرتے ہیں، یہ جاسوسی کرتے ہیں، یہ شکایت پہنچاتے ہیں۔ کوئی ایمبیسی میں جا کر کہہ رہا ہے کہ فلاں تحریکی ہے، کوئی کہیں جا کر کہہ رہا ہے، کوئی کسی دوسرے ملک میں یہ خبر دیتا ہے کہ یہ لوگ فلاں ہیں فلاں ہیں، اور وہ کوئی دوسرے نہیں ہے، ہمارے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ امہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ امہ، ہم سارے مسلمان امہ ہیں، یعنی ہماری اصل ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری فکر ایک ہے، اور ہمارے خیالات ایک ہیں، اور کہیں سے بھی کوئی دوئی نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے اصل کے اعتبار سے دنیا کے سارے مسلمان جو ہے وہ ہم لوگ امہ ہیں۔ سمجھنے کے لیے یا اس جماعت کی اصل حیثیت کو سمجھانے کے لیے لوگوں نے مختلف نام رکھ لیا، حزب اسلامی نام رکھ لیا، تنظیم اسلامی نام رکھ لیا، جماعت المسلمین نام رکھ لیا، الاخوان المسلمون نام رکھ لیا، کہیں اسلامی سنگھ نام رکھ لیا، کہیں جماعت اسلامی نام رکھ لیا، کہیں یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ورنہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ امہ ہیں۔ انہی امہ میں سے، اسی امہ میں سے کچھ لوگ، جیسے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تمہارے اے مسلمانوں تمہارے ہی میں سے ایک گروہ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو صرف اپنی ایک شناخت کے لیے لوگوں نے الگ الگ نام رکھ لیا ہے، ورنہ یہ سارے کے سارے امت مسلمہ ہی کے فرد ہیں، ان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ تو ان کا عقیدہ الگ ہے جو امت مسلمہ کا عقیدہ سے ہٹ کر ہو، نہ ان کے اعمال الگ ہے، نہ ان کے کردار الگ ہے، نہ ان کے مقاصد الگ ہے، نہ ان کے اہداف الگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے وہی ہے۔ البتہ اسلام کو کس حیثیت سے آپ لے رہے ہیں، اسلام کو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں، اس میں فرق پڑا ہوا ہے۔ کیا اسلام کچھ بے جان تصورات، کچھ خیالات، کچھ افکار، کچھ نظریات اور کچھ اعمال کا نام ہے جس کو بے سوچے سمجھے انجام دیتے چلا جائے اور کہا جائے کہ یہ اسلام ہے؟ یا اسلام ایک زندہ اور جاوید مذہب کا نام ہے، زندہ و ثابت دین ہے جو بالکل ایڈوانس ہے، اتی ایڈوانس ہے یہ،
अति विकसित है ये। जिस तरह ये दीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में ये दीन एडवांस होकर के आया था, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुकम्मल शक्ल में बिल्कुल एडवांस दीन आया, और ये दीन अभी भी एडवांस है। यानी ये इसमें पिछड़ापन नहीं है इस दीन में। लोग कहते हैं कि पुरानी बातें हैं, पुरानी बात नहीं है। याद रखिए, इस्लाम हर दौर में एडवांस है। क्यों? इसलिए कि इसने जो नज़रिया दिया है, जो बातें कही है, वो बिल्कुल एडवांस है, और कभी भी इसके अंदर ये पुराना नहीं हो सकता। इसके अंदर ये नहीं कि कदीम है, ये इस तरह आप नहीं कह सकते। ये बिल्कुल नई चीज़ है, और नए ज़माने के तकाज़े के मुताबिक है। दुनिया में कुछ भी इनकलाब आ जाए, दुनिया में बहुतेरे तब्दीली क्यों ना आ जाए, लेकिन ये इस्लाम पुराना नहीं होता है, नहीं होगा। ये हर ज़माने के साथ देगा, और इस्लाम के पास हर मसले का हल मौजूद है। तो जिन लोगों ने इस्लाम को एक ज़िंदा फ़आल और एक्टिव दीन के तौर पर लिया, और मौजूदा ज़माने के सारे मसाइल का हल इस्लाम को बताया। आज पूरी दुनिया में लोग मसाइल से जूझ रहे हैं, क्या हम नहीं देखते हैं? निज़ाम पे निज़ाम बदल रहा है, निज़ाम पे निज़ाम बदल रहा है, और जितनी गंदगी पुराने निज़ाम में थी, उससे 20 गुना गंदगी निज़ाम में भी आ रही। क्या हुआ? निज़ाम बदल कर क्या हुआ? अफराद बदल कर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया के लिए ये तहरीक इस्लामी ये दावत देती है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम में पूरी इंसानियत की भलाई है। सारे इंसानों की भलाई अगर कहीं है तो इस्लाम में है। इस्लाम को जब तक नहीं अपनाओगे, तुम लाखों व करोड़ों निज़ाम बदल लो, सिस्टम बना लो, और हज़ारों चेहरों को बदल लो, कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि गंदगियाँ और थपती चली जाएंगी। जिस तरीके से अभी कुरान मजीद में एक इंजीनियर साहब ने जो कुरान आए थे, वो गंदगी पर गंदगी थुपारती हुई चली जाएगी। एक ही रास्ता है उससे बचने के लिए, वह है कि इस्लामिक निज़ाम को, इस्लामिक सिस्टम ऑफ लाइफ को इख्तियार किया जाए, और तहरीक इस्लामी यही दावत देती है। इसीलिए इन्होंने अपना नाम तहरीक रखा है। तहरीक मूवमेंट, आंदोलन, जिसके अंदर हरकत होती है। जिस तरह एक दिल हमेशा चलता रहता है, हमेशा वो दिल कभी नहीं बैठता है, इंसान सो जाता है, लेकिन दिल नहीं सोता, दिल हमेशा चलता रहता है। इस तरह तहरीक इस्लामी जो होती है वो हमेशा चलती रहती है, हमेशा उसका काम होता रहता है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, घर में हो, बाहर हो, जहाँ भी हो, जमात के साथ हो, अकेले में हो, जंगल में हो, जहाँ भी हो, एक तहरीक का एक फ़र्द जहाँ भी होता है वो अपने तहरीक की फ़िक्र में लगा रहता है। इसलिए कहा गया कि मूवमेंट है, ये मूवमेंट है। अगर यानी मूवमेंट के अंदर, यानी तहरीक के अंदर अगर जुमूद आ गया, ठहराव आ गया, तो तहरीक नहीं होती है, वो तहरीक नहीं है। वो दिल अगर ठहर जाए तो उसको दिल नहीं कह सकते। दिल तो वो है जो हमेशा चलता रहता है। जिस दिन दिल ठहर गया, मौत वाक़ हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? यही है। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तहरीक इस्लामी का मकसद क्या है, उसका हदफ क्या है, और ये एक तहरीक इस्लामी चाहती क्या। ये चूँकि बहुत ही भास्ट, बहुत ही बड़ा मौजू है, इसलिए सारी बातों को एक मजलिस में कहना मुश्किल है, लेकिन हम चंद बातें आपके सामने कुरान के इस्तदलाल के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तहरीक इस्लामी, इसका मकसद, इसका जो हदफ है, ये नस्बुल आइन है, वह है इकामत दीन। इकामत दीन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीन, दीन को कायम करना। फिर इसकी बड़ी तफसीलात है। दीन कैसे कायम होता है? इंसान के एक फ़र्द से लेकर के पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे माशरा, पूरी दुनिया तक इस्लाम को कैसे कायम किया जाता है, उसका अपना एक सिस्टम है, अपना एक निज़ाम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सा बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए वह दीन मशरू किया जिसकी तलकीन अल्लाह ने नूह को की थी, उसी की तलकीन अल्लाह ने तुम्हें की है।
اسی کے تلقین اس نے جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کیا تھا۔ یہ تلقین کیا تھی؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، دین کو قائم کرو اور آپس میں اختلاف نہیں کرو۔ گویا کہ تحریک اسلامی کا نیچر میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ تحریک اسلامی کے لوگ اختلاف نہیں کریں گے، یعنی آپس میں متفرق منتشر نہیں ہوں گے، مسلمانوں کو جو توڑنے کا کام بالکل نہیں کریں گے، وہ کریں گے ہی نہیں۔ کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کسی کو شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور کسی کو کیا کہہ دیا، بس میں ہی صرف ایک مسلمان ہوں سچا پکا، باقی پوری دنیا شرک کفر میں مبتلا ہے۔ اس قسم کے فتوے بازی تحریک اسلامی کے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تحریک اسلامی کے لوگ تمام انسانوں کو اپنا مخاطب سمجھتے ہیں، مسلمان بھی ان کے مخاطب ہیں اور غیر مسلمان بھی ان کے مخاطب ہیں۔ وہ بس داعی اور مدعو کا رشتہ ان کا ہوتا ہے، داعی اور مدعو کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ مدعو مسلمان بھی ہیں اور تحریک اسلامی کے مدعو مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اقامت دین جو ہے وہ تحریک اسلامی کا مقصد ہے۔ پھر اقامت دین کی بڑی تفصیل ہے، بہت زیادہ ہے، تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات سے یہ آگرہ یہ ہے، آپ لوگ یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، طلبہ ہیں، اس کا مطالعہ کیجیے، تحریک اسلامی ہے کیا چیز، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، یہ نافذ کیسے ہوتا ہے، اس کا انتم گول کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اقامت دین کو قائم کرنے کے لیے کچھ اچیومنٹس کرنے پڑتے ہیں، کچھ اہداف ہیں، کچھ اہداف کو حاصل کرنا پڑتا ہے، ان اہداف کے ذریعے سے اقامت دین کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ کچھ اہداف ہیں، چھوٹے چھوٹے اہداف ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹے لفظ چھوٹے میں نے کہا، لیکن یہ چھوٹے نہیں ہیں، اپنے آپ میں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، ان کے بغیر آپ اقامت دین کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے نمبر 1 میں ہے دعوت، یعنی اقامت دین کے لیے جو ایکٹیویٹیز کی جائے گی، اقامت دین کے لیے جو سرگرمی کی جائے گی، جو ایکٹیویٹیز کی جائے گی، اس میں نمبر 1 ہے دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شروع ہی میں کہہ دیا گیا تھا، قم فانذر، کھڑو ہو اور لوگوں کو ڈراؤ، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، ڈراؤ مطلب اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، انہیں دین کی بات پہنچاؤ۔ تو دعوت تحریک کا سب سے ابھرا ہوا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعوت ہے۔ اور یاد رکھیے، دعوت جب ہم بولتے ہیں تو دعوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس تک دین پہنچا ہی نہیں ہے اس کو دین کی دعوت دی جائے، دین کو طرف بلایا جائے۔ اور دعوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا، ثابت کرنا، ہر قسم کے حالات میں ایک جابر حکمراں کے ساتھ ننگی تلوار کے سائے میں کہنا کہ آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں تیرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، میں تیرے باطل حکم کا پرستار نہیں بن سکتا، یہ معمولی بات نہیں، یہ بڑے دل گردے والوں کا کام ہے۔ یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، یہ بڑے دل گردے والے کام ہے۔ تو کہا کہ دعوت تحریک اسلامی کا پہلا جو ہدف ہے، اقامت دین کو حاصل کرنے کے لیے، اقامت دین جو نصب العین ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دعوت سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ پھر ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، ان کے اندر بے شمار خرابیاں آ چکی ہیں، ان کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہمیں
اصلاحی سلسلہ جاری کرنا پڑے گا اور ہم ان کی اصلاح کا کام کریں گے۔ ان کے عقائد میں گڑبڑی آ گئی ہے، ان کے اخلاقیات بگڑتے چلے گئے ہیں، اعمال میں زوال آ گیا ہے، تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، انتشار و افتراق ہو چکا ہے، اس لیے ان کی اصلاح کا کام نمبر 2 میں ضروری ہے۔ اسلام کو دوسروں تک پہنچانا، جو پہلے سے مسلمان ہے ان کی اصلاح کا کام انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان تم اصلاح کیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، 2 گروہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں سے اگر ایک جماعت حق کو نہیں مان رہی ہے، اصلاح قبول نہیں کر رہی ہے، تو تم سب مل کر کے اس سے لڑو جو اصلاح قبول نہیں کر رہی ہے۔ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس وقت ان سے لڑتے رہو۔ گویا کہ اصلاح کا فریضہ جو یہ تحریک اسلامی ہوتی ہے، اس کا کام، اصلاح کا فریضہ، مسلمانوں کا فریضہ اس وقت تک اصلاح کا کام کرتے رہنا ہوتا ہے جب تک کہ اصلاح قبول نہ ہو جائے۔ جب تک اصلاح نہیں قبول کر لیں گے تب تک یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو دعوت اور اصلاح، اقامت دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس گول کو حاصل کرنے کے لیے جو ٹارگٹس ہیں، یہ 2 ٹارگٹ ہے، ایک ہے دعوت اور دوسرا اصلاح۔ تیسرا ہے تعلیم، تعلیم اور اسی سے ملا ہوا ہے تربیت۔ تعلیم کے بغیر یہ امت مسلمہ جس کے ذمہ پوری دنیا کی امامت کا فریضہ سونپا گیا ہے، یہ بغیر علم کے یہ امت اپنا فرض منصبی ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے تحریک اسلامی اگر واقعتاً وہ تحریک اسلامی ہے تو تعلیم اور تربیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس لیے تعلیم کا معاملہ وہ اپنے ذمہ لیتی ہے، اس کا ایجنڈا، مین ایجنڈا بنتا ہے تعلیم، اور انسانیت کو وہ تعلیم دینے کا کام کرتی ہے۔ اور تربیت اسی کے ذمہ میں آتا ہے کہ تعلیم ایک نظریاتی علم ہوتا ہے اور تربیت اسی کو عملی شکل میں جو ہے پیش کرنے کا ایک کام ہوتا ہے۔ ایک نظریاتی چیزیں ہیں، آپ کو معلوم ہو گئی علمی طور پر، آپ سمجھ گئے، ایک سائنٹیفکلی آپ کو سائنٹیفک انداز سے آپ سمجھ گئے کسی چیز کو، لیکن جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ صرف جان لینے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اس لیے تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت انسانوں کی، نوجوانوں کی ضروری ہے۔ یہ تربیت نوجوانوں کی، تربیت بچوں کی، تربیت ماؤں کی، تربیت عام انسانوں کی، تربیت باپوں کی، تربیت تجاروں کی، تربیت جو ہے سیاسی کارکنان کی، ہر ایک کی تربیت۔ تو تحریک اسلامی جو ہے ہر قسم کے لوگوں کی تربیت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ ہائی لیول کے لوگوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، اس میں نوجوانوں کی بھی تربیت کا فریضہ انجام دیتا ہے، چھوٹے بچوں کی بھی تربیت کا، خواتین کی بھی تربیت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ تو تحریک اسلامی کا جو تیسرا چوتھا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ اس کے بعد ایک چوتھا ٹارگٹ جو ہے، 5واں ٹارگٹ جو ہے تحریک اسلامی کا ہے، وہی خدمت خلق، خدمت انسانیت ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام نے اس کو اس طریقے سے اس پر زور دیا ہے کہ اگر آپ اسلام کو بہت ہی سنکشپ میں، بہت ہی مختصر انداز میں کہنا چاہیں کہ اسلام کیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کے حقوق کی جو ادائیگی کا نام ہے، اسی کو ہم نے خدمت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ انسانوں کی خدمت ہے، اس میں سارے انسان آ جاتے ہیں، ہماری ماں باپ، ہمارے والدین، ہماری بیوی، ہمارے بال بچے، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے خیش و اقارب، اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی انسان ہیں، پڑوس ہیں، ہمارے پڑوس پر رہنے والے انسان ہیں، چاہے وہ انسان مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان تمام تک جو ہے ہماری خدمت کا
اثر جو ہے وہاں پر پہنچنا چاہیے۔ تو تحریک اسلامی بڑے پیمانے پر انسانی خدمات کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں آج ریلیف کا کام ہو رہا ہے، جہاں پر آگ لگی وہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کا نظم کیا جاتا ہے، جہاں پر سیلاب وہاں پر انتظام، جہاں پر بھوکم آیا، زلزلہ آیا، وہاں لوگوں کے تعاون کے لیے تحریک اسلامی کے لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے اس چیز کو کہ سن 2015 میں جب نیپال میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس میں جو مسلمانوں کی جو تنظیمیں یہاں پر آئی تھی، جو جماعتیں آئے تھیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا وہ سارے کے سارے تحریکات اسلامی تھے، سارے کے سارے، ہر ملک کی تحریک جو یہاں پر آئی تھی کام کرنے کے لیے۔ تو تحریک اسلامی کا ایک بہت بڑا جو وینچر ہوتا ہے یہ انسانی خدمات ہوتا ہے۔ انسانی خدمات کے سلسلے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، جیسے کہا گیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں کے ساتھ اسی طریقے کا احسان کا معاملہ کرو جس طریقے سے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مسلمانوں کے اموال میں متعین فکسڈ حق ہے، کن کے لیے؟ للسائل والمحروم۔ کہیں کہا گیا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ غریبوں اور یتیموں کو تم نہ جھڑکو اور نہ ڈانٹو، ہے نا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا دینے پر نہیں ابھارتے ہیں لوگ۔ کہیں پر کہا گیا ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اے انسانوں ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ تحریک اسلامی کا کام ہے۔ انسان سے کوئی پرشنسا مطلوب نہیں، انسان سے کوئی تعریف مطلوب نہیں، بلکہ ہر اس سے لیا جاتا ہے۔ کل ہی حدیث میں یہ یہاں پر حدیث پڑھی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ فک العانی، جو قیدی ہیں ان کے گردنوں کو قید سے یا ان کی غلامی سے ان کو نجات دو۔ اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ عود المریض، جو مریض ہے ان کی عیادت کرو۔ تو اسلام میں انسانی خدمات کا بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا دو چیپٹر ہے، ایک چیپٹر اللہ کے حقوق کا چیپٹر ہے اور دوسرا انسانوں کے حقوق کا چیپٹر ہے۔ تو تحریک اسلامی جو ہوتی ہے بہت ہی بیلنس کے ساتھ ان سارے فریضہ کو انجام دیتی ہے نا۔ یہ نہیں کہ کسی ایک چیز کو لے کر کے کھڑے ہو گئے لوگ اور ہم کو جو ہے مہنگائی خلاف یہ چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اب لڑ رہے ہیں، آندولن کر رہے ہیں، یہ چیز سستی ہو گئی، آندولن ہمارا ختم، ہے نا۔ کسی حکومت کو چینج کرنے کے لیے ہوا، آندولن کیا، حکومت بدل گئی، ہمارے لوگوں کی حکومت آ گئی، آندولن ختم ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے نا، متھر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وقتی ابال، وقتی چیزیں، کچھ منفعت، دنیاوی منفعت، لالچ، حرص، اپنے ذاتی منفعت کے لیے انسان آندولن کرتے ہیں، ذاتی منفعت کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں۔ آج کل جیسے چل رہا ہے ہمارے ملک میں، دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے، دو قسم کی تحریکیں چل رہی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ منفعت کے لیے ہے، یہ منفعت کے لیے ہے، یہ کرسی کے لیے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے پاور کے لیے ہے۔ ان کو پاور مل جائے گا پھر آرام سے وہ بھی وہی ظلم کریں گے جو ظلم یہ کر رہے ہیں۔ پہلے پنچایتی دور میں جو ظلم تھا اس سے 20 گنا ظلم بھی بڑھ گیا، جو گھس خوری اس ٹائم میں تھی اس میں 50 گنا میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے ایک راجہ لوٹتا تھا، اب سینکڑوں راجہ دیش کو لوٹ رہا ہے۔ تو یہ جو انسان کے بنائے ہوئے سسٹم ہے، اس میں انسانیت کے لیے بالکل بھلائی کا ایک ذرہ برابر بھی کوئی رس رمک نہیں ہے، اس سے بھلائی کی کچھ بھی امید نہیں کی سکتی ہے۔ اسلامی نظام کے علاوہ کوئی نظام دنیا میں ایسا نہیں ہے جو سارے انسانوں کے بھلائی کے لیے کام کرے، جس سے سارے انسانوں کو یکساں اور فائدہ ہو۔ اور تحریک اسلامی اسی فکر کی علمبردار ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، اور جو ظالم قسم کے لوگ، جابر اور فاسق اور گنہگار قسم کے لوگ، جو ڈاکو قسم کے لوگ جو اس قسم کے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے
کہ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لے، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لے۔ یہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، وہ آزاد ہیں، ان کے ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ کوئی اپنی طاقت کے بل پر، کوئی اپنی قوت کے بل پر، کوئی اپنی دولت کے بل پر، کوئی اپنی حکومت کے بل پر انسانوں کو داس بنا لے، غلام بنا لے، نوکر بنا لے، یہ بات زیب نہیں دیتی ہے۔ لیکن یہی رہا ہے، دنیا میں ہو یہی رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، رسا ہو، چین ہو، جاپان ہو، جو بھی ملک ہو، ہر ملک دوسرے ملک کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے؟ ہر ملک کے دماغ میں یہ سودا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنا بازگزار بنا لیں، دوسرا ملک ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکے رہے۔ آج جو چھوٹا چھوٹا ملک ہے اس بیچارے کا تو کیا ہے، ہر بڑا ملک اس کو ہیپتا ہے، ہر بڑا ملک اس کو ہیپتا ہے نا۔ تو دنیا میں بالکل ڈس بیلنس نظام ہے، دولت کی تقسیم غلط ہے۔ جو لوگ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، وہ مزید کھرب پتی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جو لوگ غریب ہیں وہ مزید غریب بنتے جا رہے ہیں۔ دولت کا غیر منصفانہ تقسیم کا عمل جاری ہے، اور تجارت کے نام پر، ایڈورٹائزنگ کے نام پر بہت بڑے پیمانے پر لوٹ گھسوٹ مچی ہوئی ہے۔ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی ادویہ، مختلف قسم کی چیزیں، مختلف چیزوں کے عادی انسان کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب انسان کے خلاف ہے، صرف پیسہ بنانے کے لیے، صرف پیسہ بنانے کے لیے۔ جو کیپٹلسٹ ہے، جو پیسے والے ہیں، جو دولت والے ہیں، وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر انسانیت کی پامالی وہ کر رہے ہیں اور اپنی دولت کو بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب غیر اسلامی نظام جو دنیا پر مسلط ہوگا، چاہے وہ مسلمان کی شکل میں ہو یا غیر مسلم کی شکل میں ہو، مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ مسلمان حاکم، مسلمان راجہ، مسلمان بادشاہ، مسلمان وزیر اعظم، مسلمان پریسیڈنٹ، مسلمان پرائم منسٹر، سبھی لوگ وہی کام کر رہے ہیں۔ جب تک وہ اللہ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، جب تک وہ شریعت کو اپنا حاکم نہ مان لیں، تب تک وہ ظلم ہوتے رہے گا۔ نام اس کا چاہے مسلمانوں جیسا ہو، مسلمان ہوتا رہے، لیکن وہ اسلام کی پاسبانی وہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے حقوق اور اپنے لوگوں کی وہ پاسبانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو اہداف ہیں تنظیم تحریک کے اہداف، دعوت، اصلاح، تعلیم، تربیت، خدمت، اس کے نتیجے میں، ان کاموں کے نتیجے میں جو مین پاور آتا ہے تحریک کے پاس، ان کاموں کے نتیجے میں جو مین پاور تحریک کو حاصل ہوتی ہے، تو اب تحریک کا کام یہ ہے کہ وہ تنظیم کا کام کرے، یعنی ان کو جوڑے، ان کو آرگنائزڈ کرے، ان کو تنظیم کا کام۔ دعوتی کام کے